شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر فرینڈ، آج ہم اپنے پہلے پریزنٹیشن کا آغاز کریں گے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار دا نیو لیکچرز۔ ڈیئر فرینڈز، ہم 4 سیمسٹر کے HN2 کی یونٹ 1 یعنی آرتھوپیڈک نرسز سے سٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آرتھوپیڈک نرسنگ اس چیپٹر کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوورویو دوں گا کہ یہ چیپٹر ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے نرسنگ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس یونٹ میں سب سے پہلے ہم بون اور اسکیلیٹل کے نارمل جو اناٹمی ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی جو فزیالوجی ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی مختلف قسم کی بیماریاں اور ڈس آرڈر وہ پڑھیں گے۔ تو ڈیئر فرینڈز، اب ہم نرسنگ میں یہ چیپٹر کیوں پڑھتے ہیں۔ تو فرینڈز، جب ہم کلینکل سائٹ پر ہاسپٹل میں ڈیوٹی پرفارم کریں گے تو وہاں پہ ایسی ہزاروں مریض ہوں گے جن کا ریٹائر ہوا ہوگا، مختلف دوسری قسم کے ٹرامیٹک پیشنٹ کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوگا، اسی طرح دوسری مختلف قسم کے ہڈیوں، جوائنٹ اور اسکیلیٹل ڈیزیز سے ہمارا واسطہ ہوگا۔ تو پھر ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے ایسی پیشنٹ کو کون سا کیئر دینا ہوگا، ان کے لیے ہم کون سی نرسنگ انٹرونشن کریں گے، ایسے مریضوں کے لیے ہم کون سی کیئر پلان اور گول سیٹ کریں گے۔ تو اس لیے ہم یہ یونٹ پڑھتے ہیں نرسنگ میں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ آرتھوپیڈک جو ہے یہ 1840 میں ایک فرینچ سائنٹسٹ تھا جن کا نام تھا نکولاس اینڈری، انہوں نے ڈسکور کیا تھا۔ کون سی ورڈ سے؟ آرتھوپیکیو فرام آرتھوپیڈائی۔ سو آرتھوپیڈکس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 2 ورڈز کا مجموعہ ہے۔ آرتھو مین اسٹریٹ، پیڈین مین چائلڈ۔ اس پرانے زمانے میں اس سائنٹسٹ نے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا تھا، اس سائنٹسٹ کا نام تھا ہمارے ساتھ جین اینڈرے۔ جین اینڈرے نے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا تھا اور اس انسٹیٹیوٹ میں جو کورل فوڈ والی بچے ہوتی تھی ان کی اسکیلیٹل ڈیفارمیلٹیز کو کریکٹ شوز کی مدد سے ٹھیک کرتی تھی، کلب فوٹ شوز، اور اسی طرح سپائن کرویچر جو ڈیفارمیلٹیز تھی وہ بھی ٹریٹ کرتی تھی۔ تو ان کی اس انسٹیٹیوٹ کو فرسٹ جو ہاسپٹل ہے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا جو کہ اسکیلیٹل سسٹم کے ڈیزیز کو کیور کرتا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اناٹمی اینڈ فزیالوجی آف مسکولوسکیلیٹل سسٹم۔ The musculoskeletal system consists of the bones, joints, cartilage, ligaments, tendon and muscles۔ ہمارے ساتھ مسکولوسکیلیٹل سسٹم جو ہے یہ کون سی پارٹ پہ مشتمل ہوتی ہے؟ بونز پہ، جوائنٹس پہ، کارٹیلیج پہ، لیگمنٹس پہ، ٹینڈان پہ اینڈ مسلس پہ۔ اب ہمارے ساتھ بونز کیا ہوتی ہے؟ بونز ہمارے ساتھ ایک میٹابولیکلی ایکٹیو کنیکٹیو ٹیشو ہوتی ہے جو ہماری باڈی کو ایک اسٹرکچرل سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے، اسی کے ساتھ ہماری باڈی کی جتنی بھی موومنٹ ہوتی ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور ہماری باڈی کے مختلف جو وائٹل ارگنز ہوتی ہے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اب بون ہمارے ساتھ دو اجزاء کا ایک رکن ہے، ایک ہمارے ساتھ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہوتی ہے اور دوسری اس میں آسٹیوسائٹس میچور بون سیلز ہوتی ہیں، ان سے مل کے بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ساتھ لیگمنٹس کیا ہے؟ تو لیگمنٹس ہمارے ساتھ فائبرس کنیکٹیو ٹیشو ہے جو کہ بون ٹو بون اٹیچمنٹ کرتی ہے، یہ ہمارے ساتھ بون اینڈ بون سٹیبلٹی بھی پرووائڈ کرتی ہے، ان کے ڈسلوکیشنز کو پریونٹ کرتی ہے۔ اب ٹینڈان ہمارے ساتھ کیا ہے؟ تو ٹینڈان ہمارے ساتھ ایک کارڈ آف اسٹرانگ فلیکسل ٹیشو ہے
جو کہ ہمارے ساتھ مسل ٹو بونس کنیکشن کرواتی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ایز اے شاک ایبزاربر بھی کام کرتی ہے۔ شاک ایبزاربر کام کس طرح کرتی ہے؟ تو جب ہم جمپ کرتے ہیں یا رن کرتے ہیں تو ہماری بون پر پریشر اکر ہوتی ہے، یہ پریشر یہ ٹنڈان جو ہے یہ ایبزارب کرتی ہے، تو پھر ہماری بون کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں پین یا ہم کوئی سٹیمولائی ہمیں اکر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ٹینڈان جو ہے ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو ہم ٹرائسپ اور کوارڈیسپ ان کے جو مومنٹ ہوتے ہیں، فلیکشن ایکسٹینشن، یہ مومنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بھی ٹینڈان اس میں بہت اہمیت کے حامل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ مسل کیا ہوتے ہیں؟ تو مسل ہمارے ساتھ سافٹ ٹیشو ہوتے ہیں جو کہ مینی اسٹریٹی فائبر سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم میں تقریباً ٹوٹل 600 مسلز ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے وائٹل ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں، موشن سے لے کے ہماری بریتنگ اور ہماری جو مختلف قسم کے وائٹلز موشنز ہوتے ہیں وہ مسلز کی وجہ سے اکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ساتھ بون کی یہ مختلف جو اجزاء تھے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی۔ There are two distinct group of bone cells۔ اب ہمارے ساتھ بون کے سیلز کے مختلف 3 قسمیں ہیں جن کو آسٹیوبلاسٹ، آسٹیوکلاسٹ اور آسٹیوسائٹس بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان میں تقریباً 350 بونز ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بون جو ہوتی ہے وہ فیوزڈ ہوتی ہے اور 206 بونز میک اپ کرتی ہے ہماری اسکیلیٹل سسٹم کو۔ اور ہمارے ساتھ جو بچہ ہوتا ہے تو ان میں زیادہ تر کارٹیلیج پایا جاتا ہے، لیکن وہ کارٹیلیج جب وہ بچہ میچیورٹی کی طرف جاتا ہے یعنی بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کارٹیلیج جو ہوتی ہے وہ بون میں ریپلیس ہوتی ہے ود ایج۔ اب ہمارے ساتھ اناٹمی اینڈ فزیالوجی آف مسکولو اسکیلیٹل سسٹم کیا ہوتی ہے؟ تو ہمارے ساتھ بون جو ہوتی ہے ان کی مین 2 پارٹس ہوتی ہیں، ایک ہمارے ساتھ کمپیکٹ بون ہوتی ہے اور دوسری اسپونجی بون ہوتی ہے۔ کمپیکٹ بون ہمارے ساتھ جو آؤٹر ہوتے ہیں ان کو کمپیکٹ بون بولا جاتا ہے، دوسرا نام ہے کارٹیکل بون۔ یہ بون جو ہوتی ہے یہ اسپونجی بون کو سراؤنڈ کرتی ہے، ارد گرد اسپونجی بون کی موجود ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ نیچر میں ہیوی ہوتی ہے اور کمپیکٹ یعنی سخت ہوتی ہے۔ اب اسپونجی بون جو ہے وہ ہمارے ساتھ انر ہوتی ہے، ان سائڈ ہوتی ہے کمپیکٹ بون کی، اور ان کو دوسرا نام کیلکیلس یا ٹریبیکولر بونز بھی بولا جاتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ بونز آر کلاسیفائڈ ایز لانگ، شارٹ، فلیٹ اور irregular۔ اب ہمارے ساتھ یہ بون کے مختلف ٹائپس ہیں۔ لانگ بون ہمارے ساتھ جو فیمر بون ہوتی ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیومرس بون ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ لانگ بون کے ٹائپس ہیں۔ اسی طرح شارٹ بون ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ رینکل، اور ہمارے ساتھ جو ٹارسلز، کارپلز وغیرہ یہ بون جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ شارٹ بون کے ٹائپس ہیں۔ پلیٹ بون ہمارے ساتھ جو اسکیپولا بون ہے یہ ہمارے ساتھ پلیٹ بون کے ٹائپس ہے، اور irregular بون کے ٹائپس ہمارے ساتھ جو ورٹیبری ہے یہ ہمارے ساتھ irregular میں آتی ہیں۔ اب مارکنگ آن سرفیس دیٹس میک اٹ یونیک۔ اب ہمارے ساتھ بون پہ مختلف قسم کے مارکنگ اور پروجیکشنز ہوتے ہیں۔ تو یہ مارکنگ اور پروجیکشن اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے ہم مسلز اور بونز کے مختلف جو فزیالوجی ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسل کون سے موومنٹ کرتے ہیں، یہ کون سے موومنٹ پرفارم کرتے ہیں، اور بونز کی ہمارے ساتھ جو فزیالوجی ہوتی ہے ان کے جو لوکیشن ہوتی ہے تو اس مارکنگ کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کی 3 جنرل کلاسز ہے، آرٹیکولیشن ہے، پروجیکشنز ہے اور ہولز ہے۔
اس مارکنگ کی. جو ہمارے ساتھ مارکنگ ہوتے ہیں یہ موسٹلی ہمارے ساتھ پروجیکشن ڈپریشن یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے ساتھ دا ہاریزون سسٹم کنٹین دا بلڈ اینڈ لیمف ویسل. ہاریزون سسٹم اب ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک سیریز آف چینلز ہوتی ہیں جن میں ہمارے ساتھ مختلف قسم کی نروز اور بلڈ ویسل جو ہوتے ہیں یہ پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کارٹیکل بون پر موجود ہوتی ہے. اور یہ اس کی فزیالوجی یہ ہے کہ یہ آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے اس کمپیکٹ بون کو اور اسی کے ساتھ نیوٹرینٹ بھی پرووائڈ کرتی ہے. کیونکہ کمپیکٹ بون جو ہے ان میں بلڈ سپلائی تھوڑا سا کمزور ہے تو اس لیے یہ جو ہمارے ساتھ ہاریزون سسٹم ہے ان کے ذریعے ان کمپیکٹ بون کو ہمارے ساتھ خوراک وغیرہ اور آکسیجن وغیرہ جو ہے یہ ملتا ہے. اور اسی طرح نرو سپلائی بھی اس چینلز اس مائکروسکوپک سٹرکچرز کے ساتھ یہاں پہ اکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ایک اور بات ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جو آسٹیوسائٹ ہے جو ہمارے ساتھ بون سیلز ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرتی ہیں. یہ ہاریزون سسٹم. A joint is the articulation point between two or more bone of the skeleton. اب ہمارے ساتھ جوائنٹ کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ آرٹیکولیشن ہوتی ہے. آرٹیکولیشن مینز کہ یہ ایک اٹیچمنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں ٹو اور مور بون میں. اور اس کی مختلف ٹائپس ہے اموویبل، سلائٹلی موویبل اور فریلی موویبل جوائنٹ. سو اموویبل جوائنٹ جو ہوتے ہیں ان میں موشن اکر نہیں ہوتی. سلائٹلی موویبل ہمارے ساتھ جو ہے پارشلی موو کرتی ہے. اور فریلی موویبل جوائنٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ فریلی موشن کرتی ہے. پھر اس کی یہ اناٹامیکل ڈائیگرام دیا ہوا ہے. اس میں ہمارے ساتھ اسکل ہے، کلیویکل ہے، سٹرنم ہے، ریبز ہے، ایلیم، پیوبس اور اسی طرح ریڈیس النا، کارپل، میٹا کارپل، پیلنجز، فیمر، پٹیلا، ٹیبیا، پیبولا، ٹارسلز، میٹا ٹارسل، پیلنجز. یہ مختلف قسم کے ہمارے ساتھ اناٹامیکل پوزیشنز ہیں. یہ ہمارے ساتھ دوسرا جو ڈائیگرام ہے تو یہ ہمارے ساتھ ایک فیمر بون کے ڈائیگرام ہے. تو ان میں ایپیپائزز ہے جو کہ ڈسٹل پارٹ آف دا بون ہوتے ہیں، ڈائیپائزز ہوتے ہیں جو کہ سنٹرل پارٹ آف دا بون ہوتے ہیں. تو اس میں جو آؤٹر پارٹ ہوتے ہیں جن کو ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا کہ کمپیکٹ بون اور اس کا دوسرا نام ہے کارٹیکل بون. اور اس کے اندر ہمارے ساتھ اسپونجی بون ہوتے ہیں جن کو کیلکولس، اور اسی طرح یہ لانگ بون میں ہوتے ہیں موسٹلی. اور ان میں ریڈ بون میرو جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جن میں ہمارے ساتھ ہیموپائزز یعنی بلڈ سیل فارمیشن جو ہے یہ اکر ہوتی ہیں. یہ آرٹیکولر جوائنٹس ہے. تو یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ کارٹیلیج ہوتی ہے اور ان کارٹیلیج کے درمیان پھر ہمارے ساتھ جوائنٹ میڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ہمارے ساتھ پیرسٹومیم ہے. پیرسٹومیم جو ہے یہ کورنگ لیئر ہے بون کے ارد گرد جن کو ہم نے ہاریزون سسٹم میں بھی پڑھا کہ ہاریزون سسٹم یہاں پہ جو بلڈ سپلائی اور نرو سپلائی ہوتی ہے کمپیکٹ بون کو، کارٹیکل بون کو، تو یہ اکر ہوتے ہیں. اس کے ذریعے آکسیجن اور مختلف نیوٹرینٹ کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے بون کو. نیکسٹ ہمارے ساتھ ٹائپس آف موویبل جوائنٹ اور اس کے مختلف قسم کے ایگزامپلز ہے. یہ جسٹ اوور ویو ہے. اگر آپ لوگ ڈیٹیل کے ساتھ یہ ٹاپک اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر رازن ولسن وغیرہ یہ بک جو ہے ان کو فالو کریں. تو ٹائپس آف جوائنٹ اور ان کے ایگزامپل اور مومنٹ. ہینگ جوائنٹ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ ایلبو میں ہوتے ہیں اور یہ بائی ڈائریکشنل ٹو پلیکس اینڈ ایکسٹینڈ. فلیکشن اور ایکسٹینشن دونوں مومنٹ اس میں اکر ہوتے ہیں ہینگ جوائنٹ میں. پیوٹ جوائنٹ جو ہوتے ہیں یہ ہیڈ آف ریڈیس اراؤنڈ النا اور ان میں ہمارے ساتھ روٹیشنل مومنٹ اکر ہوتے ہیں سپائن کی طرف اور پرون پوزیشن کی طرف.
اسی طرح ہمارے ساتھ سیڈل جوائنٹ جو ہے یہ تم میں ہے اور یہ سرکولر کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز موشن پرفارم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ ہے، تو بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ ہماری شولڈر اور ہپ جوائنٹ کے درمیان موجود ہوتے ہیں، اور بال جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ شولڈر کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ساکٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہپ کے ہوتے ہیں، اسی طرح اسکیپولا کے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ یہ مومنٹ پرفارم کرتے ہیں، ڈاؤن اینڈ اپ ورلڈ موشن پرفارم کرتے ہیں۔ کنڈولائٹ جوائنٹ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ ہیڈ ٹو نیک جوائنٹ ہوتے ہیں، اور یہ اپ اینڈ ڈاؤن اینڈ سائڈ ٹو سائڈ موشن پرفارم کرتے ہیں۔ گلائنڈنگ جو ہے یہ آرٹیکولیٹنگ سرفیس اپ ورٹیبری میں ہوتی ہے، اور یہ لیٹرل اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن موشن پرفارم کرتے ہیں۔ ہماری ورٹیبری میں جو ہوتے ہیں ان میں گلائنڈنگ جوائنٹ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، لیٹرل اینڈ سائڈ اینڈ اپ پوزیشن پہ موو کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ فنکشن آف دا بون، سو بونز پرووائڈ شیپ ٹو دا باڈی۔ سب سے پہلے بون جو ہے یہ ہمارے جسم کو ایک شکل، ایک شیپ، ایک ساخت پرووائڈ کرتی ہے۔ دوسری، ریج فریم ورک دیٹ سپورٹ دا انٹرنل آرگن اینڈ دا اسکن۔ اسی طرح ہماری باڈی کو ایک سپورٹ اور ایک فریم ورک جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تیسرا، پروٹیکشن، ہمارے جو وائٹل آرگن ہے، ہمارا جو ہارٹ ہے یہ ربس کیج کے اندر پروٹیکٹڈ ہے۔ اسی طرح ہمارا جو برین ہے تو یہ اسکل کے اندر پروٹیکٹڈ ہے۔ اسی طرح جو ورٹیبریل کالم ہے تو یہ اسپائنل کارڈ کے پروٹیکشن کرتے ہیں، اور اٹیچمنٹ، مختلف اٹیچمنٹ بھی اسی بونز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح پام، ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیل اینڈ پلیٹلیٹس، ہمارے ساتھ اسٹیم سیلز موجود ہوتی ہیں بون میرو میں، جو کہ ہمارے ساتھ بلڈ سیل کے فارمیشن کرتے ہیں۔ اسٹور اینڈ ریلیز منرل، اور اسی طرح ہماری جو بونز ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے منرلز کو سٹور کرتے ہیں اور پھر ان کو ریلیز کرتے ہیں، جن میں کیلشیم، وٹامن ڈی وغیرہ۔ بون از مینٹینڈ بائی ریمولڈنگ، ایگزسٹنگ بون از resorbed into the body and new bone is built by the osteoblasts to replace it۔ اب ہمارے ساتھ بون ریمولڈنگ کیا ہوتی ہے، تو یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہوتی ہے کہ جس میں ہمارے ساتھ میچور بون ٹیشو جو ہوتے ہیں یہ ریمولڈ ہوتے ہیں، اور نیو جو بون ٹیشو ہوتے ہیں یہ اکر ہوتے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ بون فریکچر اکر ہوتے ہیں تو پھر وہ فریکچر کیوں ٹھیک ہوتی ہے، اس ریمولڈنگ کی وجہ سے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ پھر ان کے پرپز، ریمولڈنگ کی پرپز کیا ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو مائکرو ڈیمیج اکر ہوتی ہے بون میں وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے جو اسکیلیٹل سسٹمز ہے چائلڈ ہوڈ سے ایڈلٹ تک، ان کے جو گروتھ ہوتی ہے تو ان کی گروتھ بھی اس ریمولڈنگ کی وجہ سے اکر ہوتی ہے۔ تیسرا، ہماری باڈی یعنی ہماری باڈی کی یہ شیپ جو ہوتی ہے یہ بھی اس ریمولڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہیموسٹیسس ہوتے ہیں کیلشیم وغیرہ آئنز اور منرلز کی، تو وہ بھی ریمولڈنگ کی بدولت اکر ہوتی ہے۔ اب ہمارے ساتھ ریمولڈنگ جو ہے یہ 2 ہارمونز کی وجہ سے کنٹرول ہوتی ہے۔ ایک ہمارے ساتھ پی ٹی ایچ ہارمون ہے، پیرا تھائرائڈ ہارمون جو ہوتے ہیں، جو پیرا ہارمون ہے پیرا تھائرائڈ گلینڈ سے سیکریٹ ہوتا ہے، یہ کیلشیم کی ہیموسٹیسس ہماری باڈی میں مینٹین کرتا ہے۔ اسی طرح پی ٹی ایچ آر پی جو ہوتی ہے یہ بھی ایک ہارمون ہے جو کہ ہماری باڈی کی بون ریمولڈنگ کنٹرول کرتی ہے۔ اب ہمارے ساتھ ان کی 5 سٹیجز ہے، ہیموٹوما فارمیشن، فائبرو کارٹیلیجس، کیلس فارمیشن، بونی کیلس فارمیشن، بون ریمولڈنگ۔ تو یہ ہمارے ساتھ بون ریمولڈنگ ہم نے پڑھا۔ فنکشن آف دا مسلز، اب ہم مسلز کے فنکشن کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ تو کنٹریکشن آف اسکیلیٹل مسل از پروڈیوسڈ بائی سائنرجائزڈ کنٹریکشن آف مینی مسل فائبر۔ ہمارے ساتھ جو اسکیلیٹل مسل کے کنٹریکشن ہوتے ہیں تو یہ سائنرجی آف مسلز کی وجہ سے اکر ہوتے ہیں۔ مینی مسلز ہوتے ہیں جن کے
فورسفل کنٹریکشن کی وجہ سے ہمارے ساتھ مسل کے کنٹریکشن اکر ہوتے ہیں. ان کی کام کرنے کی وجہ سے مجموعی میں کام کرنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کنٹریکشن جو ہے یہ ایک فورسفل کنٹریکشن اکر ہوتے ہیں. اور یہ کنٹریکشن کس لیے اکر ہوتی ہے؟ یہ ہمارے ساتھ مختلف قسم کی باڈی کوآرڈینیشن کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو اس لیے یہ فورسفل جو ہمارے ساتھ یونٹ ریٹ آف ورک ہے مسلس کی جو کنٹریکشن میں کام کرنا ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو باڈی کے مختلف قسم کی کوآرڈینیشن ہے وہ اکر ہوتی ہے. اسکیلیٹل مسل کنٹریکٹ دیئر بائی پرووائڈنگ مومنٹ اینڈ جوائنٹ. ہمارے ساتھ جب اسکیلیٹل مسل کنٹریکٹ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہمارے ساتھ ہماری جوائنٹ اور اس کے مومنٹ اکر ہوتے ہیں. جوائنٹ اسٹیبلٹی مینٹیننگ پوسچر اینڈ پروڈیوسنگ باڈی ہیٹ. اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو مسلز ہوتی ہے یہ جوائنٹ کی اسٹیبلٹی بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی یہ ہمارے ساتھ جو جوائنٹس ہے ان کو ڈسلوکیشن سے منع کرتی ہے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے باڈی کے جو پوسچرز ہوتی ہے نارمل یہ بھی مسل کی وجہ سے اکر ہوتی ہے. اور ہماری باڈی کی جتنی بھی ہیٹ پروڈکشن ہے تو یہ کہاں پہ اکر ہوتی ہے؟ یہ موسٹ ایکٹیو میٹابولک پارٹ ارگنز ہوتی ہے مسل، تو یہاں پہ ہیٹ پروڈکشنز زیادہ اکر ہوتے ہیں. بائی شارٹننگ اینڈ اسٹریٹنگ اپوزنگ مسل گروپس پرووائڈ مومنٹ آف دا جوائنٹ. جب ہم مسل کو شارٹ کریں گے یعنی ان کو ہم کنٹریکٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ اپوزٹ جو مسل ہوتے ہیں ان کے موشن اکر ہوتے ہیں، ان کے پنشن اکر ہوتے ہیں، جو اسی لیے جوائنٹس کی مومنٹ اکر ہوتی ہیں. مسکو اسکیلیٹل ڈس آرڈرز. اب ہمارے ساتھ ان کی مختلف کازز ہے، ایٹیالوجی ہے کہ کس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مختلف ڈیزیز اکر ہوتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ہمارے ساتھ ڈیزیز ہے جس میں ہمارے ساتھ آسٹیو آرتھرائٹس ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ سٹرین وغیرہ یہ مختلف ڈیزیز ہے. اور ٹراما ہے، ایکسیڈنٹس RTA وغیرہ، مال نیوٹریشن ہے جس میں اسٹیوپروسس وغیرہ یہ مختلف ڈیزیز اکر ہوتے ہیں. ایجنگ اور مینوپوز میں جب وومن 45 کراس کرتی ہے تو پھر ان کی بون جو ہے وہ فریجائل بن جاتی ہے. ٹراما میں کاز بروزنگ، اسپرین اور فریکچر. اور ٹراما کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ جو بون ہوتی ہے یہ بروز ہوتی ہے، یعنی ان کے ڈسلوکیشن اکر ہوتی ہے اور پھر اسکن کے اندر باہر تیڑا ہوتا ہے. اور اسی طرح سٹرین جو ہے ہمارے ساتھ اور اسپرین ہمارے ساتھ یہ بھی ٹراما کی وجہ سے اکر ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اسپرین جو ہے یہ جب لیگمنٹس ان کی ٹیئرنگ کو اسپرین بولا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ ٹراما کی وجہ سے یا بہت زیادہ فلیکجن یا کنٹریکشن کی وجہ سے اکر ہوتی ہے. اور سٹرین جو ہے یہ ہمارے ساتھ ٹینڈان جو ہے جو مسل ٹو بون اٹیچمنٹ کرواتی ہے، تو ان کی ٹراما جب اکر ہوتی ہے تو ان کی ٹیئرنگ پارشلی اور کمپلیٹلی اکر ہوتی ہے ٹراما کی وجہ سے. اور فریکچر بون جو ہے ان کی فریکچر اکر ہوتے ہیں. پور نیوٹریشن ہمارے ساتھ ہے، وٹامن D ڈیفیشنسی، کیلشیم ڈیفیشنسی، ان کی وجہ سے بھی ہمارے ساتھ بون کی ڈیفارمیلٹیز اکر ہوتے ہیں. انیڈیکویٹ پروٹین انٹیک. اور وہ پیشنٹ جو پروٹین کی انٹیک جو ہے وہ صحیح طور نہیں کرتی، ان میں بھی ہمارے ساتھ مسکو اسکیلیٹل ڈس آرڈر اکر ہوتے ہیں. ملیگننٹ ٹیومر. ہمارے ساتھ جو کینسرز ہے، جو ٹیومرز ہے وہ جب بون میں اکر ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک کاز ہے مسکو اسکیلیٹل ڈس آرڈر کی. دا ڈیکریز ان ایسٹروجن. اور میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ جب ہمارے ساتھ مینوپاز میں ایک عورت چلے گئی تو پھر اس میں ہمارے ساتھ ایسٹروجن اور پروجسٹران کی کمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے بونز جو ہے وہ فریجائل بن جاتے ہیں، یعنی ان کو آسٹیوپروسس بولا جاتا ہے کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے. اب ہمارے ساتھ مسکو اسکیلیٹل ڈس آرڈر جو ہے ان کی ہم پریونشن کریں گے تو پریزرویشن آف موشن اینڈ موبیلٹی.
سب سے پہلے ہم موشن اور موبیلٹی جو ہے پیشنٹ کو ٹیچ کریں گے کہ آپ اچھی طرح سے موشن اور موبیلٹی کریں. ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز، ہم اوبیسٹی کو ہم پریونٹ کریں، کیونکہ موسٹلی یہ جو اسکیلیٹل ڈس آرڈر ہے یہ ہمارے ساتھ اوبیس پیپل میں کامن ہے. تو ہم ایسے ایکسرسائز کریں گے جس سے ویٹ جو ہے وہ کم ہو. لفٹنگ اینڈ موونگ آبجیکٹس کریکٹلی، اور جب مختلف جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب موو کرتے ہیں یا لفٹ کرتے ہیں تو ان کو وہ طریقے سکھائیں گے کہ آپ اسی طرح لفٹنگ کریں، اسی طرح آپ موو کریں. سیٹ بیلٹ ہیلمٹ یوز ان آٹو موبائل بائکس، اور مختلف جو مسافر ہوتے ہیں بائک پہ یا موٹر کار میں تو ان کو ہم سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ وغیرہ کے بارے میں ٹیچ کریں گے. بیلنس ڈائٹ، وٹامن ڈی اینڈ پروٹین، اور ان کو ہم بیلنس ڈائٹ پریپیئر کریں گے جن میں وٹامن ڈی اور پروٹین سے بھرپور ہوں. اب ہمارے ساتھ یہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اینڈ پروسیجر ہے تو یہ ہم نیکسٹ آنے والے لیکچر میں کور کریں گے. آج کے لیے یہ کافی ہے، اس کے بعد ہم فردر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اس ٹاپک کو فردر موو کریں گے. شکریہ.